وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر دے اس کے لیے پھر یہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی، اس کے لیے پھر کچھ نہیں بچتا۔ یہ منافقین کی واضح مثال ہے کہ دیکھو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ سچا مومن بن سکے اور نہ ہی کھل کے کفار کے ساتھ اپنا وہ بنا سکے کہ ہم بھی تمہارے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم لوگ نہ بناؤ دوست ان کفار کو، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کے۔ مراد کیا ہے کہ مومنین کو نہ چھوڑو، ان کفار کے پیچھے نہ پڑو، ان کو اپنا نہ بناؤ۔ مقصد کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، آپس میں محفلیں سجاؤ، آپس میں دوستیاں بناؤ، آپس میں رازدار بناؤ۔ کفار کو اپنے قریب نہ آنے دو، ان سے دور ہو جاؤ۔ فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے تم لوگ بنا دو، علیکم تم پر، سلطانا مبینا، کوئی واضح حجت۔ حجت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کوئی نقصان ہو نا، اب کوئی پکڑ ہو جائے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اسے سمجھایا سمجھایا سمجھایا، اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دم اس کو سزا دی، بلکہ سمجھا 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 کے جب حد ختم ہو گئی تب میں نے اس کو پکڑا۔ تو وہ جو سمجھانا سمجھانا سمجھانا، ایک ہے کسی نے کوئی غلطی کی، اس کو پہلی دفعہ میں صحیح سے پکڑ کے کوٹ دیا، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، پھر سمجھایا کہ یہ غلط ہے، پھر سمجھایا کہ یہ غلط ہے، جب ہر بار وہ مانتا ہی نہیں تو پھر اس کو سزا دی کہ اب ڈرو۔ تو اللہ تعالی پہلی دفعہ میں نہیں پکڑتا۔ یہ چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اے مومنو، تمہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار کے پیچھے نہ چلو، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، کفار کے قرب میں نہ جاؤ، منافقین کے قریب نہ جاؤ، ان اللہ کے نافرمانوں کے قریب نہ جاؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم اگر پھر کرو گے اس طرح سے تو پھر یہ حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ بار بار سمجھا چکا، اب اللہ نے پکڑ لینا، سزا دینی۔ تو یہ چیز سمجھائی جا رہی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ پر اس طرح سے حجت قائم ہو جائے کہ وہ جو سمجھانے والا ایک چیز ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر سزا کی باری آ جائے، وہ لائن جو ہے، وہ حد جو ہے وہ کراس ہو جائے، پھر سزا کی بات آ جائے گی۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ حد ختم ہو جائے، وہ کراس ہو جائے لائن، تو پھر تم سزا کے حقدار بنو؟ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے کہا کہ پہلے رک جاؤ، حد آنے سے پہلے سمجھ جاؤ، رک جاؤ اور کفار کو چھوڑ دو۔ فرمایا ان المنافقین، وجہ کیا ہے اللہ تمہیں کیوں روک رہا ہے ان سے، کیوں دور کر رہا ہے ان سے؟ فرمایا ان المنافقین، بے شک یہ منافق جو ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے 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 طبقے میں ہوں گے، سب سے گہرائی کے اندر ہوں گے۔ اور علماء یہاں ایک چیز یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق۔ جو منافق ہے نا، اس کو کافر سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی، کیونکہ کافر ہے وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، نافرمان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نافرمان ہوں، دشمن ہے تو وہ کھل کے کہتا ہے کہ واضح ہو گئی میں سامنے ہوں، میں کافر ہوں۔ منافق وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ مومن نہیں ہوا، دوسرا انہوں نے مسلمان بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یہ ڈبل چیز ہو گئی۔